من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ اور منسلک کئی اہم واقعات ہمیں ملتے ہیں، جن میں خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، اس پیدائش کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن میں ہی آپ کا شق صدر، سینہ مبارک چاک کر کے دھویا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کے واقعات، صداقت اور امانت کے واقعات، پھر دعوت و تبلیغ کے واقعات۔ مکی زندگی کے اندر جب آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا گیا، یہاں تک کہ بچوں سے پتھر مروائے گئے کہ ان کو پتھر ماریں اور بد کلامی کریں، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت رنجیدہ ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے کہ میں ان کو ایسا کیا کہتا ہوں کہ یہ میرے اتنے مخالف ہو گئے، میں تو ایک اللہ کی طرف ہی ان کو بلاتا ہوں نا۔ کبھی بھی کسی نبی نے اپنی ذات کے لیے عوام سے، امت سے، لوگوں سے کچھ نہیں مانگا۔ کچھ چندہ یا فنڈ مانگ رہے ہوں تو لوگ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو مانگنے آ گئے ہیں۔ انبیاء کہتے تھے ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمارا اجر اس دعوت کا اللہ کے ہاں ہے، ہم نے آپ لوگوں سے کچھ نہیں لینا، اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ تو اس دل برداشتہ اور رنجیدہ کیفیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیارے پیغمبر کو اپنے پاس ملاقات کے لیے عرش عظیم پر بلایا، جس کو ہم واقعہ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی بالخصوص شب معراج کے نام سے بڑے اچھے خاصے اہتمام ہوتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف شب معراج بلکہ پیدائش ہو، معراج کی رات ہو، ہجرت ہو، غزوات ہوں، شہادتیں ہوں، ہمیں تھوڑا سا اپنا نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی اہم واقعات ہیں نا، یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے اسلام میں کہ نبی کریم کی پیدائش آئی تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، نبی کریم نے ہجرت کی تو ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، نبی کریم معراج پر گئے تو ہم اس کے لیے پروگرام بنانا شروع کر دیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح، اولادیں پیدا ہوئیں، غزوات ہوئے، تو کسی غزوہ میں اگر جیت گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 کم و بیش غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم کامیابی عطا فرمائی، تو اس کا جشن منانا شروع کر دیں۔ یہ جو جشنزم ہے نا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمیں ان سے وہ اسباق لینے ہیں کہ جو کام جس وجہ سے کیا گیا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے اسلام میں۔ رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جو یہ ایمان نہیں رکھتا کہ نبی کریم معراج پر گئے تھے، بلکہ اس کی بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ عرب والے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ابو بکر آج پھنس گئے ہو بہت بری طرح سے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارے بڑے بہترین دوست ہیں نا محمد، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ تم بھی کہہ دو گے کہ اس پر تو یقین ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اگر انہوں نے کہا ہے نا تو وہ ویسے ہی ہوگا۔ بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ مکہ سے فلسطین کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم و بیش کو 1300 کلومیٹر ہے، 1300 کلومیٹر، کراچی جتنا فاصلہ ہے۔ وہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو نا کراچی سے ہو کے واپس آ گیا ہوں تو بات مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے گا نا تو ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ راتوں رات کراچی جائے کوئی بندہ اور واپس آ جائے، ایسے ہی فلسطین جائے اور واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا بات یہاں پہ نہیں رکی۔ پھر اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میں فلسطین گیا اور فلسطین رکا، انبیاء کی جماعت کروائی، پھر میں آسمانوں پر گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے عرش تک گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ ہو آئے ہوں گے۔ صدیق کہ سچ بولا کہ مجھے یقین ہی اتنا ہے کہ اس زبان عطر سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کہیں اور وہ نہ گئے ہوں؟ دیکھیں یہ رکاوٹیں، یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ پہلے کسی دور میں کہا جا سکتا تھا کہ دیکھیں جی کراچی جب لوگ اونٹ گھوڑوں پر پیدل سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ یا پیدل، کہ جی کسی نے، لوگ آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں میں سے لوگ پیدل حج بھی کر کے آئے ہوئے ہیں، کئی حجوں پہ گئے ہیں پیدل، کئی مہینے، 6 مہینے، سال لگا آتے تھے۔ کوئی فون نہیں ہوتا تھا، اللہ کی آس پر دعاؤں میں رخصت کر دیا جاتا تھا کہ بھئی حج کے لیے گئے، اب کوئی پتہ نہیں زندہ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، کہاں پہ ہیں، بس وہ حج پہ چلے گئے ہیں۔ اس دور کا بندہ وہ یقین کر سکتا تھا کہ 4 گھنٹے میں بھی حج پہ جایا جا سکتا ہے؟ جہاز والا کانسیپٹ ان کو نہیں تھا کہ جہاز بھی اگلے دور میں کہیں بن جائیں گے۔ اب پاکستان سے سعودیہ 4 گھنٹے میں سفر ہو جاتا ہے کہ انسان لاہور سے یا کسی ایئرپورٹ سے اڑے تو 4 گھنٹے بعد وہ مدینہ شریف ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ خواب تھا۔ یہ تو سائنٹیفک ایجادات آ گئی نا کہ انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو جس مالک نے یہ جہاز بنانے کا ذہن دیا، جس مالک نے انسان کو عقل عطا فرمائی، وہ بذات خود اگر چاہے تو یہ چیز لمحوں میں ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں عزیز بھائیو، شریعت کی ہر بات کو عقل پر مت پرکھا کریں۔ معجزہ اور کرامت چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ماورائے عقل ہوتی ہے۔
انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کر پا رہی ہوتی. لیکن ہم جب ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد ہم نے یہ اقرار کر لیا نا کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر بھی یقین رکھتے ہیں. کئی ایسے معاملات امور ہیں جو ہماری سوچ سے ہی بالا تر ہیں. کوئی بندہ کوئی چیز بناتا ہے نا، جو موجد ہوتا ہے کسی چیز کا، چاہے گاڑی بنانے والا ہو، گھڑی بنانے والا ہو، موبائل بنانے والا ہو، جب وہ چیز بناتا ہے تو اس کو اس کی ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جو چیز اس کے اندر لگا رہا ہوں نا اس کی کتنی مدت ہوگی، اس نے انسانوں کو فائدہ کیا دینا ہے. اب میں اور آپ جو موبائل خریدنے والے لوگ ہیں نا، ہمارا ادراک اس شخص جتنا نہیں ہے جس نے بنایا ہوتا ہے. اب ہم ہر موبائل کی چیز کو پرکھیں اپنے دماغ پہ کہ یار اس میں یہ چیز تو ڈلی ہوئی لیکن اس کا فائدہ کون نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس ٹائم، یا پورے پاک وطن میں یا دنیا میں، موبائل کے ہر فنکشن کو کوئی بھی بندہ اتنا نہیں جانتا جتنا موبائل بنانے والے میں اس نے وہ چیزیں ڈال کر کسی مقصد کے لیے ڈال دی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں مہارت رکھ لے. اللہ کی تقدیر کو، اللہ کی حکمت کو ہماری انسانی عقل ویسے نہیں سمجھ سکتی. آج کل مسئلہ یہی پیش آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر نوجوان بچوں کو بھٹکایا جا رہا ہے دین اسلام سے، اور اس معراج کے واقعے کو بھی خواب کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نبی کریم کا خواب تھا، بذات خود بنفس نفیس حضور نہیں گئے تھے. اور کچھ لوگ، کچھ مسلمان ہی اس بات پر یقین کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں. آپ کے پاک پتن میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معراج خواب میں ہوئی تھی، خود نبی کریم نہیں گئے تھے. تو اختلاف ہی اسی بات پہ ہے نا. خواب میں تو انسان کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پھر تصدیق کروانے کی کیا ضرورت تھی اگر خواب میں ہی ہوئی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے کہ مجھے خواب آیا ہے، تو خواب میں تو کوئی حدود نہیں ہوتی. خواب میں تو ہم بھی کئی دفعہ حج عمرہ کر آتے ہیں. ان کو اس بات پر اختلاف تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں. تو اس بات پر نا ہمیں یقین کرنا ہے منوان. اگر مسلمان ہے، عربی زبان میں مسلمان کہتے ہیں نکیل والے اونٹ کو. اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے نا اس کو مسلم کہا جاتا ہے کہ وہ تابع دار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس اونٹ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، لیکن نکیل کو پکڑ کر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کو جہاں لے کر جاتا ہے نا، اونٹ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نکیل میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. اور دیگر جانوروں کو، بیلوں کو نکیل دی جاتی ہے، بھینسوں کو نکیل دی جاتی ہے. جب نکیل دی جاتی ہے تو وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے. اب بٹھا دیا، کھڑا کر دیا، چلنے کے لیے کہا، پانی پینے کے لیے کہا، جیسے مالک کہے گا وہ ویسے کرتا چلا جاتا ہے. جب ہم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا گواہی دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو نکیل ڈال گئے اسلام کی. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اسلام میری عقل کے مطابق ہوگا تو میں یقین کروں گا، جہاں پر میری عقل نہیں مانتی میں نہیں مانتا. ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرنا ہے، اسلام کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھیے گا. دین تب بچے گا، ورنہ علم تو پہلے ہم نہیں حاصل کرتے دین کا باقاعدہ. اور جتنا سطحی سا ہے یہ جو چرب زبان لوگ، دین پر کیڑے نکالنے والے لوگ، یہ جتنے بھی الحاد، ملحد اور کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ جب نوجوان کو گھیرتے ہیں تو بلا جھجک اور بغیر کسی شرم کے کہہ دیا کریں کہ میں اپنے رب کو مانتا ہوں. اس رب کی جو بھی احکام، جو بھی معجزات، جو بھی باتیں قرآن میں نازل ہوئی، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میرے پاس لاجک نہیں ہے تو یہ میری کم علمی ہے، میں نہیں سمجھ پایا. اور واقعی دیکھیں قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر آج تک ہو رہا ہے، اور ہر ترجمہ کرنے والا، ہر تفسیر کرنے والا آئے روز قرآن مجید میں سے ایسے ایسے نکات بیان کر رہے ہیں کہ بندے کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یہ بات پہلے نہیں کبھی نے کسی نے کی، لیکن دیکھیں آج کے دور میں یہ بات کی جا رہی ہے اور بالکل ویسے ہی ہو رہی جیسے بتائی جا رہی. تو میرے عزیز بھائیوں، جو معراج کا واقعہ ہے اس میں بہت سارے عقیدے ہیں مسلمان کے. اصل میں چیز ہے عقیدہ. عقد عربی میں گرہ کو کہتے ہیں، عقد لگانا، گرہ، ٹائٹ گرہ. اب ہر انسان نے اپنے دماغوں کے اندر کچھ نہ کچھ گریں لگائی ہوئی ہیں. آپ نے بھی گریں لگائی ہوئی ہیں، میں نے بھی گریں لگائی ہوئی ہیں.
مثلا ہم مسلمانوں نے گرہ لگائی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ گرہ لگ گئی، اب کوئی جتنا مرضی زور لگا لے وہ گرہ نہیں کھول سکتا۔ عیسائیوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے گرہ میں کیا لگائی ہوئی ہیں کہ تین اللہ ہے، تین خدا کا عقیدہ۔ ہماری گرہ اپنی ہے، ان کی گرہ اپنی ہے۔ ہندوؤں نے بھی گرہ لگائی ہوئی ہے، ہندوؤں کے یہاں کو کم و بیش 3 کروڑ سے زیادہ خدا ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ خدا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ جو ہے نا وہ اس ہمارے خدا کو، رب کو بھی مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ بعض اوقات ہندو بھی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو ان کا کوئی پلیئر اچھا کھیل جائے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر ایسے آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ان کا اس اللہ پر بھی یقین ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی خدا ہیں، کسی کو ہنومان کہہ دیا، کسی کو شیو کہہ دیا، کسی کو کالی ماتا کہہ دیا، اور خدا انہوں نے مختلف بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اہم اسلامیات میں ایک مضمون ہے تقابل ادیان، جب ہم بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ان کے خداؤں کے بڑے تذکرے ہیں، اور ہر خدا کی ایک الگ الگ تاریخ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہماری گرہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہماری یہ گرہ ہے کہ اللہ عرش عظیم پر موجود ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کیسے موجود ہے، کیسا اللہ کا وجود یا ذات ہے، اللہ پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن کیسا ہے وہ اس کی شان کے لائق۔ جیسے جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے، قیامت سے پہلے یاد رکھیں اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ بعض لوگوں نے کچھ واقعات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، کسی نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کیا فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے خود نہیں اظہار کیا تھا، ان کی قوم کے جو سردار تھے نا، معذرت کے ساتھ آپ میں سے بھی کچھ سردار خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہمارا بھی کوئی تعلق ایسے خاندانوں سے ہے۔ سردار جو ہوتا ہے نا، اس کی سوئی جہاں پہ اٹک جاتی ہے نا، اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیونکہ سردار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دین کو تقویت عام طبقے نے دی ہے، جو عرب کا عام قبیلہ تھا نا وہ نبی کریم پر ایمان لایا، پھر کچھ سردار بھی ملے، لیکن کیا ہے کہ غریب نے اسلام کے ساتھ بڑا جڑ کر مدد کی ہے اسلام کی۔ لیکن جب سردار دین میں آیا ہے نا کوئی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر پورے عرب کو بھی پتہ چلا کہ کوئی سردار ملا ہے۔ اللہ نے طاقت تو دی ہوتی سردار کو۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، ہم جھگڑا ہی ختم کرتے ہیں، تم کہتے ہو نا میرے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہمیں نا ایک دفعہ اپنا رب دکھا دو۔ ہمیں ویسے تصور نہیں قائم ہو رہا کہ ظاہر بندہ جب کسی کو سوچ کر عبادت کرے تو مزہ آتا ہے، ہمیں اللہ ایک دفعہ زیارت کروا دے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے تم پر۔ تو وہ قوم کے سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے کہ چلو جی ہم اللہ کی زیارت تمہیں کروا لاتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا کہ اللہ ان کو میں لے کر آ گیا ہوں، آپ ایک صرف اپنی زیارت فرما دینا تو میرے کام آسان ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے سردار مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور پھر میری دعوت بڑی تیزی سے پھیل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی آنکھ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ میرا ادراک نہیں کر سکتی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیونکہ آپ میرے کلیم ہیں، نبی ہیں، میں اپنی زیارت، اپنی تجلی اس پہاڑ پہ کرتا ہوں۔ تم لوگ پہاڑ کو دیکھو، اگر دیکھ لینا نا پہاڑ کو تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ اللہ نے جیسے ہی تجلی فرمائی، زیارت فرمائی پہاڑ پر، وہ نور اتنا شدید تھا کہ سردار سارے کے سارے مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس آنکھوں میں نور پڑنے کی وجہ سے۔ وہ جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے نا تو الٹا پریشان ہو گئے کہ اللہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر کیا جواب دوں گا کہ تم تو ہمارے سرداروں کو مروا کے واپس آ گئے، ان کو زندہ کریں۔ اللہ نے ان کو زندہ کیا، لیکن کیا فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا کبھی ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے بھی؟ جس اللہ کو آج ہم پاک پتن کی اس مسجد کے اندر بیٹھ کر جس کی خاطر یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، خواہش تو ہوتی ہے نا کہ کیا ہم اپنے اللہ کو کبھی دیکھیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے۔ اور قیامت کے دن جنت میں جب انسان جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کا جو سب سے بڑا تحفہ ہوگا نا جنتیوں کے لیے،
کیونکہ جنت تو ساری کی ساری تحفہ ہے، لیکن جو جنتیوں کو سب سے بڑا گفٹ دیا جائے گا وہ اللہ کی زیارت ہوا کرے گی ہر جمعہ والے دن۔ اللہ اپنی زیارت کے لیے، اپنا جلوہ دکھانے کے لیے جنتیوں کے سامنے تشریف لایا کریں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اسی ماحول کے اندر جنت میں بھی لے جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، واقعہ بہت لمبا ہے، مقصد آج میرا وہ واقعہ بیان کرنا نہیں تھا، واقعات کے اندر تو بڑی تفصیلات ہیں، اگلے جمعوں میں نا ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ واقعہ معراج پر ہم نے ایمان اور یقین رکھنا ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اچھا، کیا اس رات کو بالخصوص کوئی عبادات احادیث میں شریعت میں آئی ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا نبی کریم کی سنت ہے، ہر چاند کی، ان کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے۔ ہر پیر اور جمعہ رات کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ ہمارے لیے عبادت پتہ ہے کب بنتی ہے؟ جب کوئی واقعہ رونما ہوا ہو یا کوئی کام ہوا ہو اور نبی کریم نے فرما دیا ہو کہ لوگوں تم یہ کام کرو، پھر عبادت ہو سکتی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور صبح آ کر صحابہ کو بتلایا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، نبی اکٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کی امامت کروائی ہے، پھر میں معراج پر گیا ہوں، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی، مجھے راستوں میں کچھ لوگ دکھائے گئے۔ یہ مختلف بڑے واقعات ہیں تفصیل کے ساتھ، اور کون سی چیز کیوں دکھلائی گئی اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات بھی بتائی ہیں۔ اب وہ ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو۔ یہ سیزنل مسلمان ہمارے پیارے پیغمبر ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان بن جائے شب معراج کی رات، شب برات کی رات، رمضان میں، محرم میں، ربیع الاول میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم جب صبح اٹھو نا تو اس وقت سے لے کر رات کے سوتے وقت تک میرے نبی کے امتی اور میرے بندے نظر آؤ۔ یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، یہ نبیوں کو ماننے والا، یہ اولیاء کو ماننے والا، یہ محدثین کو ماننے والا، یہ ہے وہ مسلمان۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا امیج انٹرنیشنل کتنا خراب ہو چکا ہے، دھوکے بازی کی وجہ سے، دغا بازی، یہاں پر بھی ہمارے بازاروں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ کرتا ہوں، آپ کیونکہ تاجر حضرات ہیں، زیادہ تر دکاندار ہیں، رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو دھوکہ دے کر روزی کمانا بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ کھری بات کریں، سچے ہو جائیں، کھرے ہو جائیں۔ جس مالک کی خاطر آپ سچ بول رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک آپ کی رزق میں کمیاں کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔